میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت کا عالم کیا ہے، آپ ملاحظہ کریں گے تو یقیناً آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شہر بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد جب سوداگر کا انتقال ہو گیا اور جو مال و زر سوداگر نے چھوڑا تھا دونوں بچے میں تقسیم ہو گیا۔ جب بٹوارے کی بات آئی، تقسیم کرنے کی بات آئی، تو بڑے نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تمام مال کو آدھا آدھا حصے میں بانٹ لو۔ گویا کہ تمام مالوں کو اکٹھا کیا اور آدھے آدھے میں اسے بانٹ دیا۔ اور پھر چھوٹے نے کہا کہ ہمارے والد نے ہمارے پاس منہ مبارک چھوڑے ہیں، جو 3 منہ مبارک ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بال شریف ان کے پاس موجود تھے۔ کہا کہ ہم اسے کیسے تقسیم کریں گے؟ بڑے نے کہا کہ ہم اسے ایک ایک کر کے بانٹ لیں گے اور تیسرا بال مبارک ہم اسے بیچ میں ٹکڑے کر کے آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ لیکن چھوٹے بھائی نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ چھوٹا بھائی عاشق رسول تھا، رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ کہا کہ یہ ہونے نہیں دیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ہمارے سامنے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرے، تم گستاخی کرو، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے، اگر تم نبی سے پیار کرتے ہو تو ایسا کرو، تینوں بالوں کو تم لے لو اور جتنے مال و زر ہے وہ ہمارے حصے میں ڈال دو۔ چھوٹے بھائی نے اسے منظور کر لیا، اسے قبول کر لیا، کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ اللہ اکبر! چھوٹے بھائی نے تینوں بالوں کو لیا، یعنی منہ مبارک کو لے کر کے سامنے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، درود شریف پڑھتا رہا اور اپنے چھوٹے کاروبار کو آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی دولت عطا فرمائی، اس دولت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ ایک مالدار ہو گیا، وہ رئیس ہو گیا، اور وہ بڑا بھائی جس کو مال و زر ملا تھا وہ دن بدن محتاج ہوتا چلا گیا، اور وہ نادار دن بدن محتاج ہوتا چلا گیا، اور وہ شخص غریب ہو گیا، وہ کنگال ہو گیا۔ اسی درمیان میں چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت ہے، اگر ضرورت ہے، تو ان کے قبر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ہر حاجت کو پوری فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ضرورت کو پوری فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم جو بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہماری حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ وہ شخص جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کی عزت کی، اس کا ادب کیا، احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں، جا کر کے لوگوں سے کہہ دو ان کی قبر پہ جا کر کے حاضر ہو جائیں، اپنی ضروریات کو پوری کریں۔ اللہ اکبر! وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا تھا، ہم نے تمام لوگوں کو عام کر دیا،
ہم نے تمام لوگوں کو بتا دیا، اور جب لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، لوگ ذوق در ذوق، شوق در شوق وہاں پر حاضر ہوتے رہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتے رہے۔ آقا نے فرمایا ان کے قبر کے پاس چلے جاؤ، تمہاری حاجت اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت ہے۔ اب سوچو جو انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے اتنی محبت کرتا ہے، تو سوچو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ شخص کتنی محبت کرتا ہوگا۔